بہرحال ان قربانیوں کو یاد رکھیں کہ جو اس ملک کے لیے لوگوں نے ٹرینوں کی ٹرینیں گردنیں کٹوا دی، کتنے جوان شہید ہو گئے ہمارے بارڈروں کو بچاتے بچاتے. ہم تو آرام سے سو رہے ہیں، جو ماؤں نے ان کو بھیجا تھا وہ بھی تو ان کی اولاد تھی. اس کو یہ قلعہ ہے اسلام. اسٹریٹجیکلی پاکستان کی لوکیشن اس ٹائم دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں، ہلکا مت لے اپنے ملک کو. آپ پوری طاقت لگائی ہوئی دشمن نے ملک کو خراب کرنے کے لیے ہر طریقے سے. لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بصیرت دے اور طاقت دے کہ ہم اپنے آخری امام تک پہنچ جائیں. بس عزاداران محترم، بہت دن آپ کو زحمت دی. یہ لٹا ہوا کاروان شام پہنچ ہی گیا اور شام میں اسی قید سے آزاد بھی ہوئے سب لوگ سوائے ایک بچی کے. سب واپس چلے گئے کربلا. بچی آج بھی زندان میں ہے. عجیب داستان ہے کربلا کی بھی. ہر ایک شخص غموں کو سمیٹے ہوئے ہے. وہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، وہ بچی اب زندان میں سو رہی ہے. آج بھی یہی کہتی ہے، اے میرے بابا کے عزادارو، تم تو چیلم پہ کربلا چلے جاؤ گے، میرا سلام میرے بابا کو دینا کہ بیٹی آج بھی زندان میں ہے. وہ غریب بیمار امام اپنی اس بہن کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں. شام کا زندان ہے اور وہ بچی اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھیا، یہ پرندے شام کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ کہا کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو بھائیا ہم کب جائیں گے اپنے گھر؟ زیادہ وقت نہیں ملا اس بچی کو زندان میں، زیادہ عرصہ نہیں رہی. عزاداران محترم، جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی اور امام کو پتہ چلا، امام کو تو امام اجازت امامت سے اسی وقت پتہ چل گیا تھا، لیکن جب خبر قاصد کے ذریعے سے آئی، امام نے حضرت مسلم کی بیٹی حمیدہ کو بلایا، اپنے پاس بلایا، پیار کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا. بنی ہاشم کی بیٹی ہے، پہچان گئی. ماموں جان، بابا خیریت سے ہیں؟ خواتین اہل حرم اس بچی کو پیار کر رہے ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی. ایک چھوٹی سی بچی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو لوگ پیار کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. روز عاشوراء قانون بدل گیا. اللہ اکبر. بیٹیاں، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی نا؟ میں بڑا مجبور ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا. میری بھی چھوٹی بیٹی ہے. کل رات کو بھی میں نے اس سے فون کیا. اس نے پہلا سوال یہی پوچھا، بہت دن ہو گئے بابا، کب ملیں گے آپ؟
امید ہے اس کو کہ بابا واپس آئے گا۔ جس بچی کو یہ پتا ہو کہ جو گیا وہ واپس جو دیکھ رہی ہے بھائی علی اکبر گیا، اونو محمد گئے، بھائی قاسم گیا، چچا عباس گئے، اور چھوٹا بھائی بھی پانی پینے گیا تھا، وہ دیکھ رہی ہے بابا جا رہے ہیں۔ مقتل کہتا ہے کہ آخری وقت میں بچی نے بابا سے گفتگو کی ہے، گفتگو کی، کیا کہا؟ بچی کہتی ہے بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے۔ نہ جانے محترم کیا کہا ہوگا بابا نے، بچی بھی خاموش ہو گئی۔ ہو سکتا ہے شاید یہ کہا ہو کہ بیٹا آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گی، لیکن اتنی آسانی سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں باپ کے جنازوں پہ زینت ہوتی ہیں نا، جب باپ کا جنازہ آتا ہے بیٹیاں زینت ہیں، گریہ کرتی ہیں۔ یہاں جب میرا مولا روئے زمین کربلا پر آیا، بچی بھی اپنے بابا کے جنازے پہ زینت بن کے گئی، مگر تماچوں اور تازیانوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کہاں جائے یہ بچی؟ نہ جانے کہاں تہاں دشت کربلا پر کیسے بیٹھی رہی، کس طرح دیکھتی رہی کہ شمر بابا کے سینے پہ بیٹھا، میرے بابا کے سر کو ہاتھوں سے اٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ عزاداران محترم تصور نہیں کر سکتے، ہاتھوں میں رسیاں، زنجیریں کہاں کہاں بندھی ہوئی، جب پانی مانگتی ہے پانی گرا دیا جاتا ہے، تماچے پڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس اب یہی حسرتیں کہ جب شام غریبہ میں بی بی زینب بچوں کو جمع کر رہی ہے تو بچی نظر نہیں آئی۔ بی بی مقتل کی طرف گئی، مقتل اندھیرا، رات، دشت کربلا، گلشن زہرا کے پھول اجڑے پڑے ہیں، دیکھا ایک بدن پہ بچی سو رہی ہے۔ کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ رات ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، رات ہے۔ بچی کو نظر نہیں آیا اس طرح بابا کے سینے پہ۔ کہا آپ کیسے پہنچی؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ اٹھے، الیہ الیہ۔ بس آخری رات ہے سکینہ، اب آپ یہاں نہیں سوئیں گی، اب آپ ریتوں ریگستانوں پر سوئیں گی۔ اب علی اصغر ہے جو سینے پہ سو رہا ہے۔ بس عزاداران، یہی بچی جب 11 محرم کو بی بی زینب نے اپنے آپ کو نیچے گرایا اور بدن کی حالت ایسی تھی کہ خاک کربلا بدن حسین پر اڑتی ہوئی جا رہی تھی، وہاں یہ بچی کہتی ہے پھپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ بس یہ حسرتیں لیتی لیتی نہ جانے رستے میں کہاں کہاں نیزے کو دیکھتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ پاتی تھی۔ شام کا زندان آیا، بچی سے صبر نہیں ہوا۔ آپ کی بھی بچیاں ہیں، میری بھی بچی ہے، روز نکلتے ہیں پھر بھی پوچھتی ہے کب آؤ گے؟ اور جب آپ آتے ہیں، جب میں جاتا ہوں نا مسافرت سے واپس، کبھی مہینہ، کبھی زیادہ، کبھی کم، جب بھی جاتا ہوں سب سے پہلے آتی ہے، سب سے پہلے آتی ہے، اور آتے ہی شروع ہو جاتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد بھائی نے یہ کیا، باجی نے یہ کیا میرے ساتھ،
امی نے مجھے یہ ڈانٹا ہے نا، اس کو آپ کو کہنا ہے بس شام کا زندان ہے، بس آپ سمجھ گئے۔ بابا بابا، اتنا بابا کو پکارا، وہ لعین کہتا ہے شور کیسا ہے؟ کہا ایک بچی ہے جو بابا بابا کر رہی ہے، کہا جاؤ بابا کو دے دو۔ سلام پڑھا نا آپ نے، تشت میں کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بابا۔ کتنے دنوں بعد بابا قریب سے نظر آئے، خاک میں اٹی زلفیں، چہروں پر زخموں کے نشان اور ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بس عزاداروں، کسی بیٹی کو اس حالت میں بابا نہ ملے۔ بس اس بچی نے بابا کے سر کو اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا اور شروع ہو گئی۔ بابا آپ کے جانے کے بعد، بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا، بابا آپ کے جانے کے بعد تازے آنے لگے، رسیاں بندھی، بابا نہ جانے کہاں کہاں سے ہمیں گھمایا گیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا۔ بابا بس یہ بابا بابا کرتی رہی اور پھر یہ کہتی ہے بابا اگر یہ مجھ سے مانگتے تو میں گوشوارے خود دے دیتی۔ بابا